دوستوں، یہ جغرافیہ ہی تھا جس نے یونان کی تقدیر بنائی۔ یونان کے پہاڑوں نے وادیوں کو الگ کر دیا، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں، جنہیں ہم شہری ریاستیں بھی کہتے ہیں۔ ڈارک ایجز گزرنے کے بعد یونان کا دوبارہ سے آغاز ہوا، اور اس نئے آغاز کی بنیاد رکھی ہومر کی دو شاہکار نظموں نے، ایلیڈ اور اوڈیسی۔ یہ نظمیں صرف کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ گلو تھیں جس نے تمام یونانیوں کو ایک قوم کی طرح جوڑا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ یونانی شہر مضبوط ہوتے گئے۔ ان میں سے دو ریاستیں سب سے طاقتور بن کر ابھریں، اتھینزا اور سپارٹا۔ اتھینزا تجارت کا گڑھ تھا، جبکہ سپارٹا فوجی ڈسپلن کی علامت تھا۔ یہ دو مختلف سوچیں تھیں، اور یہ اختلاف آگے چل کر ایک بڑی ٹریجڈی کا سبب بنے۔ اس دور کی اہم ایجاد تھی ہوپلائٹ فوج۔ یہ عام شہریوں پر مشتمل ایک ایسی فوج تھی جو اپنے شہر کی حفاظت کے لیے لڑتی تھی۔ اس سے عام شہریوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی بھی ریاست میں اہمیت ہے۔ یہ احساس جمہوریت کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا۔ حکمرانی کے طریقے بھی بدلتے رہے۔ شروع میں بادشاہت تھی، پھر ایرسٹوکریسی کی حکومت آئی، پھر کچھ عرصے کے لیے ٹائرانٹس آئے۔ لیکن ایتھنزا میں ایک نیا تجربہ ہوا، عوام کی حکومت، یعنی جمہوریت۔ یہ پہلی بار تھا جہاں عام شہریوں کو اپنی حکومت چلانے کا موقع ملا۔ لیکن یونان کے سنہرے دور کا آغاز ایک خوفناک خطرے سے ہوا۔ مشرق سے ایک طاقتور سلطنت پرشیا یونان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دارا اول چاہتا تھا کہ یونان اس کی سلطنت کا حصہ بن جائے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ آزادی اور غلامی کی جنگ تھی۔ 490 BC میں پرشین فوجیں میراتھون کے میدان میں اتریں۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایتھینیائی فوج نے انہیں ہرا دیا۔ ایک سولجر جس کا نام فیدی پیڈیس تھا، فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے 42 کلومیٹر دوڑ کر ایتھنز پہنچا، اور خوش ہو جاؤ ہم جیت گئے ہیں کہتے ہوئے زمین پر گر کر مر گیا۔ یہی واقعہ جدید میراتھون دوڑ کی بنیاد بنا۔ 10 سال بعد دارا کے بیٹے شاہ خشایار شاہ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج لے کر یونان پر حملہ کر دیا۔ راستے میں ایک تنگ گھاٹی تھرموپائلی آئی۔ یہاں سپارٹا کے بادشاہ لیونیڈاس نے اپنے 300 بہادر سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لاکھوں پرشین فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ سب کے سب لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ہمت کی ایک لازوال داستان قائم کر دی۔ فیصلہ کن جنگ سالامس کے مقام پر ایجین سی میں لڑی گئی۔ ایتھنز کے باصلاحیت لیڈر تھیمیسٹوکلس نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے اور پھرتیلے بحری بیڑے کو اسٹریٹ میں پھنسا کر پرشیا کے بڑے اور سست بحری بیڑے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین بحری جنگوں میں سے ایک تھی۔ پرشین جنگیں جیتنے کے بعد یونان نے آزادی کی سانس لی۔ ایتھنز ایک طاقتور ریاست بن گیا، اور اس نے دوسرے یونانی شہروں کے ساتھ مل کر ایک دفاعی اتحاد بنایا جسے ڈیلین لیگ کہا جاتا ہے۔ لیکن جلد ہی یہ اتحاد ایتھنز کی سلطنت میں بدل گیا۔ اب ایتھنز اپنے عروج پر تھا، جس کی قیادت پیریکلس کر رہے تھے۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ ان کے دور میں ایتھنیائی جمہوریت اپنی مکمل شکل میں آئی۔ ایتھنیائی جمہوریت ہماری آج کی جمہوریت سے بہت مختلف تھی، کیونکہ یہ براہ راست تھی۔ ہر شہری کو اسمبلی میں ووٹ ڈالنے اور بات کرنے کا حق حاصل تھا۔ وہی قوانین بناتے تھے اور وہی فیصلے کرتے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا، حالانکہ اس میں عورتیں، غلام اور غیر ملکی شامل نہیں تھے۔ پیریکلس نے ایتھنز کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایکروپولس کی پہاڑی پر پارتھینون جیسا عظیم الشان مندر تعمیر کروایا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ ایتھنز کی طاقت اور عظمت کی علامت تھی۔ اس دور میں بہت سے فن اپنے عروج پر تھے، جیسے کہ مجسمہ سازی اور ڈرامہ وغیرہ۔ تھیٹر یونانی زندگی کا مرکز تھا۔ عظیم ڈرامہ نگار جیسے ایسکولیس اور یوریپیڈیس نے ٹریجڈی لکھی جو انسان اور ایمان کے درمیان کشمکش پر تھی۔ دوسری طرف ایرسٹوفینس جیسے مزاح نگاروں نے کامیڈی کے ذریعے سیاستدانوں اور معاشرے پر تنقید کی۔ اس دور میں تاریخ بھی ایک باقاعدہ علم کے طور پر ابھری۔ ہیروڈوٹس، جسے تاریخ کا باپ کہا جاتا ہے، اس نے پرشین جنگوں کی تاریخ لکھی۔ اس کے بعد تھوسیڈائڈز آیا، جس نے پیلوپونیشین وار کی تاریخ لکھتے ہوئے واقعات کے اثرات اور وجوہات پر سائنسی انداز میں غور کیا۔ اور پھر وہاں تھا سقراط، بازاروں میں گھومتا ہوا ایک آدمی، جس کا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں سے سوال پوچھے۔ عدل کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ ان کا سوکریٹک میتھڈ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایتھنز کی ایک مشہور شخصیت بن گئے، لیکن ان کے سوالات کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرتے تھے۔ ایتھنز کی بڑھتی ہوئی طاقت اور غرور نے اس کے پرانے دشمن سپارٹا کو خوف زدہ کر دیا۔ ایتھنز بحری طاقت رکھتا تھا، جبکہ سپارٹا زمینی طاقت رکھتا تھا۔ یہ محض دو شہروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ پورے یونان کے دو مختلف کیمپوں میں بٹ جانے کا واقعہ تھا۔
تاریخ دان تھوسیڈائڈس کے مطابق جنگ کی اصلی وجہ یہ تھی کہ ایتھنز کی بڑھتی ہوئی طاقت نے سپارٹا کے لیے خوف پیدا کر دیا، جس نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ جنگ کے ابتدائی سالوں میں سپارٹا نے زمین پر حملے کیے، جبکہ ایتھنز نے اپنی مضبوط دیواروں کے پیچھے رہ کر بحری جنگ پر انحصار کیا۔ لیکن پھر ایک خوفناک آفت آئی، طاعون کی بیماری۔ یہ وبا ایتھنز میں پھیلی اور ہزاروں لوگوں کی جان لے گئی، جس میں عظیم لیڈر پیریکلز بھی شامل تھا۔ اس کے بعد ایتھنز کی قیادت کمزور ہو گئی۔ جنگ کا سب سے بڑا موڑ آیا 415 BC میں، جب ایتھنز نے ایک بہت بڑی بحری مہم سیسیلی کے جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی۔ یہ مہم مہنگی اور خطرناک ثابت ہوئی کیونکہ یہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ہزاروں ایتھنائی سپاہی مارے گئے یا پھر غلام بنا لیے گئے۔ یہ ایتھنز کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس شکست کے بعد ایتھنز کی طاقت ٹوٹ گئی۔ آخرکار 404 BC میں ایتھنز نے ہتھیار ڈال دیے۔ سپارٹا نے فتح حاصل کی، ایتھنز کی مضبوط دیواریں گرا دی گئیں، اس کے بحری بیڑے تباہ کر دیے گئے اور ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی۔ پورا یونان جنگ سے تھکا ہوا، غریب اور کمزور ہو چکا تھا۔ جنگ کی تباہی کے باوجود ایتھنز کی فکری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ در حقیقت اس کے بعد فلسفے کا سنہری دور آیا، لیکن اس کے بعد ایک ٹریجڈی ہوئی۔ جنگ کے بعد کے ماحول میں ایتھنز کے حکمرانوں کو سقراط کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ انہوں نے اس پر نوجوانوں کو بگاڑنے اور دیوتاؤں کی توہین کا الزام لگایا۔ سقراط نے اپنی بے گناہی ثابت کی، لیکن عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی۔ اس کے دوستوں نے اسے فرار ہونے کا موقع دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنا غلط ہے۔ اپنے آخری دن اس نے اطمینان کے ساتھ زہر کا پیالہ پی لیا۔ اس کی موت نے ایک سوال چھوڑ دیا کہ کیا ایک مثالی ریاست وہ ہے جو اپنے عظیم ترین فلسفی کو موت کے گھاٹ اتار دے؟ سقراط کا سب سے بڑا شاگرد افلاطون اس کی موت سے سخت متاثر ہوا۔ اس نے اپنے استاد کے خیالات کو آگے بڑھایا۔ افلاطون نے فورمز کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ہماری یہ دنیا اٹرنل ورلڈ کی صرف ایک نقلی تصویر ہے۔ اس نے ایک مثالی ریاست کا بلو پرنٹ بھی پیش کیا جہاں فلسفی بادشاہ حکومت کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اکیڈمی نامی ایک اسکول قائم کیا جو دنیا کا پہلا یونیورسٹی جیسا ادارہ تھا۔ افلاطون کا سب سے بڑا شاگرد خود ایک عظیم فلسفی نکلا جس کا نام تھا ارسطو۔ ارسطو افلاطون کے خیالات سے متفق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم حقیقی دنیا کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے ہی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ارسطو نے منطق، طبیعیات، حیاتیات، اخلاقیات اور سیاست سمیت ہر شعبے پر لکھا۔ اس نے لیسیم نامی اپنا اسکول قائم کیا۔ ارسطو کا کام صدیوں تک یورپی اور اسلامی سائنس و فلسفے کی بنیاد بنا رہا۔ پیلوپونیشین جنگ کے بعد یونان کی شہری ریاستیں آپس میں لڑتی رہیں۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ وہ شمال سے آنے والے خطرے کو نہ پہچان سکیں، اور وہ خطرہ تھا ان کے لیے مقدونیہ۔ مقدونیہ کو یونانیوں کا گوار اور پسماندہ کزن بھی کہا جاتا تھا، لیکن اس کا بادشاہ فلپ دوم ایک بہترین فوجی لیڈر تھا۔ فلپ دوم نے اپنی فوج کو فلانکس فارمیشن سکھائی۔ 338 BC میں کیرونیا کی جنگ میں اس نے ایتھنز اور تھیبس کی متحدہ فوجوں کو شکست دے کر پورے یونان پر قبضہ کر لیا۔ یونان کی ریاست ختم ہو گئی، اب وہ مقدونیہ کے انڈر تھے۔ 2 سال بعد فلپ دوم کا قتل ہو گیا۔ اس کا 20 سالہ بیٹا سکندر تخت پر بیٹھا۔ یہ وہی سکندر تھا جسے بچپن میں ارسطو جیسے استاد نے پڑھایا تھا۔ اس نے ہومر کی داستانیں پڑھی تھیں اور ایک عظیم ہیرو بننے کا خواب دیکھا تھا۔ سکندر اپنے باپ کی فوج لے کر مشرق کی طرف بڑھا۔ اس نے پرشیا کی سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مصر، میسوپوٹیمیا اور ہندوستان تک کے وسیع علاقوں کو فتح کیا۔ اس نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں ایک نیا دور شروع کیا جس کا نام تھا ہیلینسٹک پیریڈ۔ اس دور میں یونانی ثقافت اور خیالات مشرق تک پھیلے۔